اب وہ سارے سردار مارے جا چکے ہیں، جو بڑے بڑے نام تھے مکے کے، قریش کے بڑے بڑے کافر سردار۔ اللہ کے نبی کی جان کو خطرہ پڑ جاتا، اسی لیے ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا، ہم نے ان کی حفاظت کی جبکہ آپ لوگ مال اکٹھا کر رہے تھے۔ اسی دوران یہودی اور منافقین جو ہے مدینے میں افواہیں پھیلا رہے تھے کہ اللہ کے نبی مارے جا چکے ہیں۔ جن جن لوگوں کے اللہ کے نبی نے نام لیے، میں نے ان کی لاشیں بدر کے کنویں میں سڑتی اور گلتی ہوئی دیکھی۔ اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو ان قریشیوں سے نبڑ، اے اللہ تو ان قریشیوں سے نبڑ۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے نام لے لے کر کہا کہ اللہ تو ان کو ہلاک کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عزیز ہم وطنوں، بہنوں اور بھائیوں اور ناظرین، آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کر رہے تھے، اور پچھلی قسطوں میں ہم نے واقعہ بدر، جنگ بدر کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر روشنی ڈالی، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا کی، فرشتوں کو نازل کیا، اور تعداد کی کمی کے باوجود اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ کفار قریش پر غالب آئے، اور انہیں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، اور بڑے بڑے سردار مکے کے مارے گئے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور دیگر جو بڑے بڑے سردار تھے جن کے نام پیچھے ذکر کیے جا چکے ہیں، وہ اس جنگ میں کام آئے، اور باقی لشکر جو بچ گیا وہ مختلف راستوں سے مکے کی طرف چل پڑے۔ مکے جب یہ لوگ پہنچے یکے بعد دیگرے تو مکے میں کوہرام مچ گیا۔ مکے کے لوگ یہ کبھی بھی توقع نہیں کر سکتے تھے کہ اتنا بڑا لشکر، 1000 سے اوپر، 1000 سے بھی زیادہ لوگوں کا لشکر، جو زرہ بند اور اسلحے سے لیس لشکر جو ہے، مال و اسباب سے لیس لشکر، وہ شکست کھا جائے گا مسلمانوں سے۔ تو وہ بہت حیران ہوئے، اور جب کچھ لوگ مکے میں داخل ہوئے جنہوں نے یہ خبر پہنچائی، جن میں سے ایک شخص تھا حیثمان بن عبداللہ خزاعی، جب وہ آیا اور مکے کے لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا ہوا بدر کے مقام پہ، اس نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن ہشام، امیہ بن خلف، اور مزید نام لیتے اس نے کہا کہ یہ سب سردار مارے گئے ہیں۔ وہیں پر ایک اور مکے کا سردار جو بہت ظالم تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس کا نام تھا صفوان بن امیہ، وہ موجود تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ صفوان بن امیہ کہاں ہے، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، یہ جو باتیں کر رہا ہے اس کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، تو یہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جو صحیح نہیں ہے۔ تو صفوان بن امیہ نے ان لوگوں سے کہا کہ اس سے پوچھے کہ صفوان بن امیہ کہاں ہے، تو اس نے کہا صفوان بن امیہ وہ وہاں پر سامنے موجود ہے مکے میں، کعبے میں۔ تو پھر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس کا دماغی توازن درست ہے، اور یہ جو باتیں بتا رہے ہیں وہ حقیقی باتیں، صحیح باتیں ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ کے مولا ابو رافع کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس کا غلام تھا، ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا، حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے، ام الفضل مسلمان ہو چکی تھیں، میں بھی مسلمان ہو چکا تھا، البتہ حضرت عباس نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ اور جیسا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ حضرت عباس جو ہے وہ بدر کے قیدیوں میں شامل تھے۔ ادھر ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا، اور جب اسے خبر ملی کہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا مکے کی فوجوں کو، تو وہ خبر لینے کے لیے باہر نکلا، اور اسی دوران میں ایک آدمی ملا اس کو، اور اس سے اس نے پوچھا کہ کیا حالات ہوئے، مکے کے سرداروں کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے سارے واقعات بتائے، اور ابو لہب کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی، اور اسی وقت جو ہے وہ جب اس نے یہ خبر سنی تو اسے بہت تکلیف ہوئی، اور ابو رافع جو ہیں وہ سن رہے تھے یہ سب گفتگو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے محمد اور ان کے ساتھیوں کی فرشتوں سے مدد کی۔ ابو لہب کو اس بات پر بہت غصہ آیا، اور ابو لہب نے ابو رافع کو تھپڑ دے مارا، جس کی وجہ سے دونوں میں لڑائی ہوئی، اور ام الفضل جو حضرت عباس کی زوجہ تھیں، انہوں نے ابو رافع کی جان چھڑائی ابو لہب سے، اور یہ فرمایا کہ کیونکہ اس کا مالک یہاں موجود نہیں ہے اور تم اس پر ظلم کر رہے ہو، اس کو کمزور سمجھ کے ایسا مت کرو۔ ابو لہب اسی غصے کی حالت میں چلا گیا، اور تھوڑے ہی دنوں بعد اس کو ایک بیماری لاحق ہوئی، اور وہ مردار ہو گیا، مر گیا، اور اس کے جسم سے
اس قدر بدبو آنا شروع ہو گئی کہ اس کے اپنے بچے، اس کے اپنے بیٹے اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتے تھے، اور ایک بیماری ایسی ہوئی کہ جو چھوت کی بیماری تھی، جو اس کے قریب کوئی بھی جاتا تو اس کو وہ بیماری لگتی، اور اس کے بیٹے اس چیز سے واقف تھے، تو انہوں نے اس کے جسم کو ایک گڑھے میں پھینک کے پتھروں سے دفن کر دیا۔ یہ اللہ کے دشمن کا انجام ہوا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کی، پوری سورت نازل کی سورہ لہب کے نام سے، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ اللہ اس کے ہاتھ یعنی برباد کریں، اس کے ہاتھ توڑ دیں، ابو لہب کے ہاتھ توڑ دیں، کیونکہ یہ ایک انتہائی اللہ کا دشمن اور انتہا درجے کا بدقماش انسان تھا، جو عبد المطلب کی اولاد میں سے تھا، ان کے بیٹوں میں سے تھا، لیکن اللہ کا دشمن تھا، نبی کے چچا تھا، نبی کا سوتیلا چچا تھا۔ تو اسی دوران یہ واقعات ہوتے رہے، اور مکے کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے رہے، بلکہ ان کو منع کر دیا گیا کہ تم نوحہ نہیں کرو، یعنی جو تمہارے مقتولین ہیں، جو لوگ مارے جا چکے ہیں بدر کے میدان میں، ان کی اموات پہ افسوس جو ہے وہ مت کرو۔ افسوس کا طریقہ مکے کے لوگوں کا یہ تھا کہ وہ نوحہ کرتے تھے۔ نوحہ سے مراد یعنی وہ اپنی لونڈیاں غلام اکٹھے کر کے ان سے نظمیں پڑھتے تھے، نظمیں پڑھواتے تھے، یعنی اپنے جو مرنے والے ان کی شان میں نوحہ پڑھتے تھے اور پھر روتے تھے، اور اس رونے کا مقصد یہی تھا کہ اپنے مرنے والے لوگوں کو یاد کیا جائے۔ لیکن نوحے سے ان کو روک دیا گیا، کیونکہ نوحہ کرنے سے یہ لگے گا کہ ہم لوگ کمزور ہیں، ہمیں بہت دکھ ہے اپنے مرنے والوں کا، تو یہ دکھ چھپانے کے لیے انہوں نے اپنا نوحہ جو ہے وہ بند کر دیا۔ اس سلسلے کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں اسود بن عبد المطلب کے 3 بیٹے مارے گئے، اس لیے وہ ان پر رونا چاہتا تھا۔ وہ اندھا آدمی تھا۔ ایک رات اس نے ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی، جھٹ اپنے غلام کو بھیجا اور کہا ذرا دیکھو کیا نوحہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے، کیا قریش اپنے مقتولین پر رو رہے ہیں، تاکہ میں بھی اپنے بیٹے ابو حکیمہ پر روؤں، کیونکہ میرا سینہ جل رہا ہے۔ غلام نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گمشدہ اونٹ پر رو رہی ہے۔ اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار کیا اٹھا، کیا وہ اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا، یعنی اس نے شاعری میں یہ الفاظ بیان کیے، عربی شاعری میں، اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے، تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئیں۔ ہاں بدر پر رو جہاں بنی حسیس، بنی مخزوم اور ابو الولید کے قبیلے سربر آوردہ افراد ہیں۔ اگر رونا ہی ہے تو عقیل پر رو اور حارث پر رو جو شیروں کا شیر تھا، تو ان لوگوں پر رو اور رسب کا نام نہ لے، اور ابو حکیمہ کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں تھا۔ دیکھو ان کے بعد ایسے لوگ سردار ہو گئے کہ اگر بدر کا دن نہ ہوتا تو وہ سردار نہ ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ سارے سردار مارے جا چکے ہیں، جو بڑے بڑے نام تھے مکے کے، قریش کے بڑے بڑے کافر سردار، مشرکین، جو مشرکینوں کے سردار تھے، مشرکین کے سردار تھے، وہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اور اسی طرح مدینے میں فتح کی خبر پہنچی، مدینے کے لوگ بہت خوش ہوئے، اور یہ خبر پہنچانے والے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ، جنہیں عوالی کی طرف بھیجا گیا، یعنی مدینے کا جو بالائی علاقہ تھا اس طرف عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا گیا کہ وہ خبر دیں مدینے کے لوگوں کو بدر کی فتح کی۔ اور دوسرے حضرت زید بن حارثہ تھے، جنہیں مدینے کا جو زیریں علاقہ تھا، جو نچلا علاقہ تھا، اس کی طرف بھیجا گیا۔ اسی دوران یہودی اور منافقین جو ہے مدینے میں افواہیں پھیلا رہے تھے کہ اللہ کے نبی مارے جا چکے ہیں، وہ قتل ہو چکے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ وہ مکے کے لشکر کے خلاف کامیاب ہو جائیں یا انہیں فتح حاصل ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ مدینے میں منافقین اور یہود جو ہیں وہ مدینے میں ایک نا امیدی کی سی سچویشن پھیلا رہے تھے، وہ جان بوجھ کر لوگوں کو نا امید کر رہے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی اس مارکے میں جو ہے وہ بچ جائیں، کیونکہ مکے کے لوگ بہت طاقتور ہیں۔ لیکن جب انہوں نے زید بن حارثہ کو حضرت رسول اللہ کی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے آتے دیکھا، تو اسی وقت منافقین نے کہنا شروع کر دیا، دیکھا ہم نے کہا تھا کہ محمد مارے گئے، یہ ان کی اونٹنی پہ آ رہا ہے اور ابھی آ کے ہمیں کوئی کہانیاں سنائے گا، یعنی یہ باتیں وہ کرنا شروع ہو گئے نا امیدی کی۔ لیکن جب حضرت زید بن حارثہ
ہجوم میں پہنچے، مسلمانوں نے ان کے گرد جو ہے وہ ایک گھیرا ڈال لیا اور ان سے پوچھا بدر کے معرکے کے بارے میں، تو ان کو بتایا گیا، حضرت زید بن حارثہ نے خبر دی کہ اللہ نے ہمیں فتح یاب کیا ہے اور ہم کفار قریش کے تقریباً جتنے بھی بڑے بڑے سردار ہیں ان کو مار چکے ہیں اور وہ قتل ہو چکے ہیں، اور میدان جنگ میں انہیں اللہ نے رسوا کیا اور وہ بدر کے کنویں میں موجود ہیں، مرے ہوئے مردار حالت میں وہ مر چکے ہیں۔ اس خبر کو سنتے ہی مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور منافقین اور یہود کے گھروں میں جو ہے وہ صف ماتم بچھ گئی۔ یعنی وہ لوگ اس قدر غم خوار ہوئے، غمگین ہوئے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی، اور اس کا بہت گہرا اثر ان کے ذہنوں میں پڑا، اور مسلمانوں میں تحلیل اور تکبیر کے نعروں کی گونج اٹھنے لگی۔ مسلمانوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، اللہ اکبر کے اور الحمدللہ کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت خبر پہنچی جب رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں، انہیں دفن کر کے مٹی ڈال چکے، تو ہمیں غزوہ بدر میں فتح کی خبر پہنچی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تھیں۔ حضور کی 4 بیٹیاں جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں رقیہ تھی، اور رقیہ رضی اللہ عنہا اسی وقت وفات انہوں نے پائی جب اللہ کے نبی بدر کے مقام پر موجود تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں حضرت رقیہ نے وفات پائی مدینہ کے شہر میں، اور حضرت عثمان ان کی تیمارداری کے لیے پیچھے رہے اور وہ جانبر نہ ہو سکیں اور وفات پا گئیں رضی اللہ عنہا۔ اللہ تعالیٰ حضرت رقیہ کی روح پر لاکھوں سلام اور اپنی رحمتیں ان پر فرمائیں، آمین۔ یعنی اللہ کے نبی نے یہ قربانیاں بھی جو ہیں وہ دیں اپنی زندگی میں، کہ اپنی اولاد کی بیماری کے باوجود، اپنے گھر میں تکلیف ہونے کے باوجود اللہ کے نبی اللہ کے کام میں مصروف تھے، اور اپنی کمیونٹی، اپنے جو لوگ ہیں، جو اپنے پیروکار ہیں، ان کے دفاع میں مصروف تھے، اور اس کے باوجود کہ ان کی صاحبزادی رضی اللہ عنہا بہت بیمار تھیں اور تکلیف میں مبتلا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کے لیے، دین کے کام کے لیے، دین کی بقا کے لیے کفار قریش سے برسر پیکار تھے۔ اس کے بعد مال غنیمت کا ایک مسئلہ کھڑا ہوا، مسلمانوں میں ایک ڈس ایگریمنٹ ہوا مال غنیمت پہ۔ جو مال کفار قریش نے پیچھے چھوڑا، جو بہت بڑی مقدار میں تھا، کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ مال جن لوگوں نے اکٹھا کیا انہی کا ہے۔ دوسرے لوگ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے جب یہ مال اکٹھا کیا جا رہا تھا، تو اگر ہم اللہ کے نبی کو اس مال کے لیے چھوڑ دیتے تو اللہ کے نبی کی جان کو خطرہ پڑ جاتا، اسی لیے ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا، ہم نے ان کی حفاظت کی جبکہ آپ لوگ مال اکٹھا کر رہے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ اس مال میں ہمیں بھی حصہ دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان لوگوں کو روک دیا کہ آپس میں مت ڈس ایگریمنٹ، ان کا آپس میں اختلاف مت کیجیے۔ اور پھر اسی ضمن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورہ انفال میں آیت نازل کی، لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہے، پس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر واقعی تم لوگ مومن ہو۔ یہ تنبیہ اللہ کی طرف سے قرآن میں نازل ہوئی اور سب لوگ بالکل پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے معاملات جو ہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو جو ہے مسلمانوں کے درمیان صحیح طریقے سے، برابر طریقے سے تقسیم کیا جس طرح کہ اس کو کرنا چاہیے تھا۔ اب اسلامی لشکر مدینہ کی راہ کی طرف جو ہے وہ چل پڑا، اور 3 روز بدر میں قیام کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مدینہ کی راہ لی جائے۔ آپ کے ہمراہ مشرک قیدی بھی تھے اور مشرکین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت بھی۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ کو اس کی نگرانی سونپی تھی۔ جب آپ وادی صفرا کے درے سے باہر نکلے تو درے اور نازیہ کے درمیان ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا اور وہیں خمس جو مال غنیمت کا 5واں حصہ تھا علیحدہ کر کے باقی مال غنیمت مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ یعنی تمام لوگ خوش ہو گئے، جو لوگ اللہ کے نبی کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے اور جو لوگ مال اکٹھا کر رہے تھے، مال غنیمت جو جمع کر رہے تھے میدان جنگ سے تاکہ کفار قریش سے اس کو بچایا جائے یا چھین لیا جائے، کیونکہ یہ جنگ میں ہاتھ آیا ہوا مال تھا اور یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ تو ان سب کے درمیان، ان سب کے مابین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر طریقے سے
تقسیم کر دیا مال، کیونکہ یہ سب کے سب لوگ اس کے مستحق تھے، یہ سب لوگ جنگ میں شامل تھے، ان سب لوگوں نے قربانیاں دی، ان سب لوگوں نے زخم کھائے، ان سب لوگوں نے جو ہے وہ سخت سفر طے کیا اور اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ اور پھر اسی وادی صفرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ وہی شخص تھا جو لونڈیاں بٹھا کے مکے میں ان سے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرواتا تھا، ان سے شاعری پڑھواتا تھا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرو۔ اور یہ وہی آدمی تھا جو کہتا تھا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ یہ پرانی کہانیاں سناتے ہیں، یہ صحیح کہانیاں نہیں ہیں، سچی کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا دشمن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کا اور دین کا۔ تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کی گردن مار دی جائے، اور حضرت علی نے بڑھ کر رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کی گردن مار دی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب آپ ارک الدبیہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکلیفیں پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو گھمایا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مارے جائیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی ان کا گلا گھونٹ کے مارنے کی کوشش کی۔ جب ابو بکر اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے آئے اور کہا اتقتلون رجلا ان یقال ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو اس لیے مارو گے کہ یہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، کیا تم اس لیے اس کو قتل کر رہے ہو؟ یہ وہی عقبہ بن ابی معیط ہے جس کے قتل کا حکم دیا گیا، اور یہ وہی شخص ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ سجدے کے دوران مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی ڈالی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے اپنے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے یہ گندگی صاف کی۔ اور عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ اپنے قریشی سرداروں کے ساتھ جو ہے وہ ہنستا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ حالت دیکھ کر، اور اسی وقت اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو ان قریشیوں سے نبڑ، اے اللہ تو ان قریشیوں سے نبڑ۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے نام لے لے کر کہا کہ اللہ تو ان کو ہلاک کر دے، اے اللہ تو ان سے نبڑ، اے اللہ تو ان کو بہتر سمجھ۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ جن جن لوگوں کے اللہ کے نبی نے نام لیے میں نے ان کی لاشیں بدر کے کنویں میں سڑتی اور گلتی ہوئی دیکھیں، یعنی ان کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اور یہ عقبہ بن معیط ان میں سے بچ گیا جس کو اس مقام پر جو ہے ارک الدبیہ کے مقام پر قتل کر دیا گیا، اللہ کے حکم سے اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جنگی قیدیوں کو کیوں قتل کروایا؟ اللہ کے نبی نے جنگی قیدیوں کو قتل نہیں کروایا، یہ جنگی مجرم تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف، دین کے خلاف اور اللہ کے خلاف سازشیں کی، اور ان کو اللہ کے حکم سے قتل کیا گیا۔ جبکہ دوسرے لوگ بہت بڑی تعداد میں قیدی تھے، ان کو نہیں مارا گیا بلکہ بہت کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ برا سلوک مت کرو، بلکہ یہاں تک بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اس حکم کے بعد بدر کے جو قیدی تھے ان کو روٹی دی گئی، یعنی صحابی خود کھجوریں کھا رہے تھے، جن کی قید میں یہ لوگ تھے وہ خود کھجوریں کھا رہے تھے اور قیدیوں کو روٹیاں دی گئیں۔ یہاں پر میں وضاحت کرتا چلوں کہ مدینے کے شہر میں کھجور کی حیثیت روٹیوں سے کم تھی، روٹی ایک لگژری تھی، ایک آسائش تھی، تو روٹیاں جو ہیں وہ قیدیوں کو دی جا رہی تھی، بدر کے قیدیوں کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں وہ کھجوریں خود نوش فرما رہے تھے۔ تو جب عقبہ بن ابی معیط ملعون کو مارا گیا تو اس کے منہ سے الفاظ نکلے اے محمد بچوں کے لیے کون ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو یقیناً آگ۔ اس کے بعد حضرت عاصم بن انصاری یا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ تو اسی وقت تہنیت کے وفود، یعنی جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگریجولیٹ کرنے کے لیے، ان کو مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائے، وہ مقام روحا پہنچے تو ان مسلمان سربراہوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں قاصدوں سے فتح کی بشارت سن کے آپ کے استقبال کرنے کے لیے، آپ کو فتح کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے مدینے سے نکل پڑے تھے۔ اور جب انہوں نے مبارکباد پیش کی تو حضرت ابو سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ ہمارا تو مقابلہ جو بوڑھے لوگوں سے تھا، یعنی یہ جو قریش کے سردار تھے بڑے بڑے جو مارے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے فرمایا
کہ یہی لوگ یہی لوگ ان کے سربراہ تھے، یہی لوگ ان کے سردار تھے جو مارے گئے۔ اس کے بعد حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ آپ لوگ جنگ کرنے جا رہے ہیں، یہاں پر جنگ ہو جائے گی تو ہم آپ کا ساتھ دیتے، آپ کے ساتھ چلتے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہاں پر جنگ ہوگی اور ہم پیچھے نہ رہ جاتے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ بھی ایک وہ قافلوں کا سلسلہ ہوگا کہ ہم نکلیں گے، قافلے ہمیں نہیں ملیں گے اور ہم واپس آ جائیں گے، جس طرح کے بہت سارے سرایا اور غزوات پیچھے پیش آ چکے تھے جن کا ذکر ہم پچھلی قسطوں میں کر چکے ہیں۔ تو حضرت اسید بن حضیر نے اپنی صفائی پیش کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسید نے بالکل سچ کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارے جانثار ہیں، اگر ان لوگوں کو جنگ کا معلوم ہوتا تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ضرور چلتے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں اس طرح مظفر و منصور داخل ہوئے کہ شہر کے گرد و پیش کے سارے دشمنوں پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ اس فتح کے اثر سے مدینہ کے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، بلکہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس نے بھی اسلام کا اظہار شروع کر دیا کہ میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں۔ یعنی ان منافقین پر، جو منافق تھے، ابھی تک منافق تھے، اسلام کے دشمن تھے دلی طور پہ، لیکن اب انہوں نے اسلام کا اظہار شروع کر دیا کیونکہ وہ ڈر گئے تھے مسلمانوں کی قوت سے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں اور یہ لڑنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں اور ہمت بھی رکھتے ہیں اور جرأت بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے اتنے بڑے لشکر کو شکست دی تو ہماری کیا حیثیت ہے، اس لیے انہوں نے اسلام کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر بعد میں جو قیدیوں کا قضیہ پیش آیا، قیدیوں کا معاملہ جو ہے اس کے اوپر جب سوال اٹھا تو کیا فیصلہ ہوا، اس کے بارے میں اگلی قسط میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔